ریٹا اور میرینا دو بہنیں تھیں اور ان کا ایک بھائی ڈیوڈ تھا۔ گرمی کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ موم اور ڈیڈ نے انہیں اپنی گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھٹیاں گزارنے کی اجازت دے دی۔ گرینڈ پیرنٹس کا گھر نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ دونوں بہنیں اور بھائی جب چھٹیوں میں وہاں جاتے تو بہت ہلا گلا کرتے اور بہت کھیلتے۔ وہاں پہ موجود پالتو جانور، پیرٹس اور کیٹس بھی تھے۔ ہر بہت مزے کے دن ہوتے۔ نانی بہت اچھی امبرائڈری بھی بناتی تھی۔ وہ ریٹا اینڈ میرینا کو بھی سکھاتی تھیں۔ انڈورس گیمز کے علاوہ نانی نانا کے بڑے سے گھر کا ایک بڑا سا لان بھی تھا جہاں وہ دوڑتے پھلانگتے اور دن کا سارا وقت گزارتے۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تو یہاں چھپن چھپائی کھیلنے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا۔ نانی کے گھر میں ایک کمرہ بھی تھا جس کا دروازہ لاک رہتا تھا اور نانی نے اس کمرے میں جانے سے منع کیا تھا۔ یہ کمرہ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کے مڈ وے میں تھا۔ بچے نانی سے اس کمرے سے متعلق سوال کرتے کہ نانی یہ کمرہ لاک کیوں اور ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے، لیکن نانی کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ بچوں نے سوچا کہ آج کیوں نہ چھپن چھپائی کھیلی جائے۔ ریٹا کی کاؤنٹنگ کی باری تھی۔ ریٹا نے آنکھیں بند کر لی اور میرینا اور ڈیوڈ کے قدموں کی آواز پر غور کرنے لگی کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ریٹا نے اب تلاش کرنا شروع کیا۔ ڈیوڈ کچھ دیر کے بعد ہی لان ہی میں مل گیا لیکن میرینا کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ریٹا نے ہر جگہ چھان ماری، بیڈز کے نیچے، سٹور رومز میں، کچن، ایون کہ واش رومز میں بھی، لیکن میرینا کہیں نہ ملی۔ اب لے دیکھ کے نانی کا وہ پرانا سا کمرہ ہی رہ گیا تھا جو کہ بند رہتا تھا۔ ریٹا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جب پورا دروازہ کھل گیا تو پورا کمرہ خالی تھا۔ وہاں کوئی سامان نہیں دھرا تھا اور صرف ایک پرانی طرز کی ایک بڑی سی لکڑی کی الماری موجود تھی۔ ریٹا کو لگا کہ میرینا یہیں ہی چھپی ہے۔ اس کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا تو ایک ٹھنڈا برفیلا ہاتھ اس الماری کے پیچھے سے نکلا اور ریٹا کو الماری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ڈر اور خوف سے ریٹا کو چیخ مارنے کی ہمت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ الماری کے اندر نہ جا پائے کہ اچانک سے ڈیوڈ دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گیا۔ ڈیوڈ یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس الماری میں سے باہر اپنی طرز کے لیے اس نے دیکھا کہ ریٹا الماری کے اندر گھسی جا رہی ہے۔ ڈیوڈ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو کھینچنے کی کوشش کی۔ ڈیوڈ زور لگا رہا تھا اور دوسری طرف سے بھی زور لگایا جا رہا تھا کہ اچانک سے ریٹا زمین پر آ گری اور پھر دونوں بچے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ اس دن کے بعد سے ریٹا نے کبھی اس کمرے میں جانے کی غلطی نہیں کی، لیکن یہ خوفناک واقعہ اس کی یاد کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ کالا سیاہ ٹھنڈا برفیلا ہاتھ کس کا تھا، یہ معمہ نہیں کھل سکا۔